قومی اسمبلی کا اجلاس جاری. اس وقت خورشید شاہ اظہار خیال کروائے. یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج بھی ملک کی جی ڈی پی جو ٹوٹل جی ڈی پی ہے ایجوکیشن کی وہ 1.79 ہے. 96 میں آپ کتاب نکال کے دیکھ لیں جو رپورٹ ہے ہماری, 96 میں ہم 2.76 تک لے گئے تھے, 2.56 تک اس بجٹ کو. آج بجٹ وہ جی ڈی پی ایجوکیشن کا گرتا آ رہا ہے. ہیلتھ کا بجٹ بڑے دعوے کرتے ہیں ہم, گرتا آ رہا ہے. غریب کی طاقت سے دوائیں خریدنا, اپنے آپ کو صحت یاب بنانا بہت مشکل ہو چکا ہے. یہ کارڈ بانٹنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کارڈ بانٹنے کا بہت بڑا اسکینڈل آئے گا آپ کے سامنے. میں آج کہہ رہا ہوں اس ایوان میں, کیونکہ جو کام چل رہا ہے وہ ہاسپٹل اور بندے کے درمیان چل رہا ہے, اور یہ اسکینڈل آئے گا. دوائیں 100 سے 400 گنا 500 گنا مہنگی ہو گئی ہے. غریب کہاں سے لے سکتا ہے؟ اور میں خدا کی قسم بغیر کسی مشابہت کے یہ کہتا ہوں کہ ہیلتھ فیسلٹیز میں سندھ کو لاکھ لاکھ سلام ہے. جناب اسپیکر, فاٹا ہو, گلگت بلتستان ہو, کشمیر ہو, افغانستان ہو, سندھ کی اسپتالوں میں آتے ہیں جہاں پہ 20 لاکھ کا آپریشن ہوتا ہے وہاں فری میں آپریشن ہوتا ہے. جہاں 50 لاکھ کا انسٹرومنٹ ہوتا ہے دل کے لیے, وہ 50 لاکھ کا انسٹرومنٹ فری میں لگایا جاتا ہے غریب آدمی کو. جگر کی بیماری کا جہاں پہ 70 لاکھ روپیہ خرچہ ہے وہاں فری میں ہو رہا ہے. دوائیں فری میں مل رہی ہیں. کارڈو پیشنٹ سے پوچھا نہیں جاتا کہ تم کہاں سے آئے ہو. یہ تو اپنی جگہ پہ باتیں ہیں. یہ میرا حق بنتا ہے کہ تعریف کروں. کہیں کہیں ریاست کے کسی حصے میں جو اچھا کام ہوتا ہے وہ بات کروں. مگر سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے, انفارچونیٹ اس میں ہم بھی ذمہ دار ہیں. صرف یہ آج کی حکومت نہیں ہے, ہم بھی ذمہ دار ہیں. مگر جو آج بیٹھا ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. ہم نے نہیں کیا, غلط کیا, کیا صحیح کیا. آج یہ نہیں کر رہے تو یہ غلط کر رہے ہیں. اس ملک کا سب سے بڑا پرابلم جو ہے, جو ایٹم بم ہے, یہ نیوکلر پاور جو کہتے ہیں نا کہ چھینا جائے گا, یہ کیا جائے گا, فلانا ہوگا فلانا ہوگا, یہ کچھ نہیں ہے. ایٹم پاور تو آپ بنا رہے ہیں اپنے ملک کو. جو پاپولیشن گروتھ ہو رہی ہے, پاپولیشن گروتھ مسٹر اسپیکر 96 میں 11 لاکھ تھی, 11 کروڑ تھی, آج 22 کروڑ ہے, اور 2030 میں یہ 30 کروڑ ہوگی. کیا میں آنریبل فائنانس منسٹر سے پوچھتا ہوں کہ اس پہ بھی سوچا ہے کہ ان کا فوڈ باسکٹ کا کیا ہوگا, اسپتالوں کا کیا ہوگا, دواؤں کا کیا ہوگا, ایجوکیشن کا کیا ہوگا. ہماری زمین کم ہوتی جا رہی ہے, ہماری زمین کم ہوتی جا رہی ہے اور پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے, ملٹیپل پاپولیشن ہوتی جا رہی ہے. اس پہ ہمیں سوچنا نہیں, اس پہ سوچنا چاہیے کہ کون سے انسینٹیو دیں کہ پاپولیشن کم ہو, کون سے انسینٹیو دیں. اس وقت مسلمان کی تعداد کم تھی, الحمدللہ ہماری تعداد اب دنیا میں بہت بڑی تعداد ہے. اب ہم اس تعداد کو روٹی دیں. کل ایک چیز سے جان چھڑائیں, کل دوسری چیز میں پھنسیں گے. ماننے میں یہ آتا ہے کہ مجھے جواب ملے گا کہ یہ پرومشن سبجیکٹ ہے. جیسے کورونا پرومشن سبجیکٹ نہیں تھا, ہیلتھ سے تعلق ہے,
مگر پروونشل سبجیکٹ نہیں تھا. پاپولیشن کو بھی فیڈرل گورنمنٹ اپنے کندھوں پہ اٹھائے کیونکہ یہ ریاست کا مسئلہ ہے. گلاس کے اندر کیپیسٹی پانی کی 100 گرام کی ہوگی, آپ 150 گرام دیں گے وہ نیچے بہے گا. کرائم اتنا بڑھے گا کیونکہ مہنگائی انتہا کو پہنچ چکی ہے. میں تنقید نہیں کرنا چاہتا, آپ نے غریب آدمی کی خواہشوں کو کچل دیا ہے. وہ 1 تولہ سونا لیتے تھے, اس پہ بھی آپ نے ٹیکس لگا دیا. چاندی دینا چاہتا تھا, وہ اس کو ٹیکس لگا دیا. ایگریکلچرسٹ کو آپ نے کیا دیا ہے؟ کیوں آپ کی ایگریکلچر نہیں بڑھتی؟ اس کے کیا ریزنز ہیں؟ کیونکہ اس لیے ایگریکلچر نہیں بنتی کہ یہاں پہ ریسرچ تو اپنی جگہ پہ ہے پرابلم, مگر کسان کی قوت سے زیادہ ہے اپنا کیا کہتے ہیں یوریا, پوٹاش, یہ جتنی بھی جی ڈی اپنا ڈی اے پی. 5,500-6 ہزار روپے کا ڈی اے پی کون دے گا 3؟ میں ایک مثال دیتا ہوں, میاں مٹھو نہیں بنتا. میں نے اس سال ایک تجربہ کیا اپنے پاس, ویب سائٹ پہ بھی ہوگا. تجربہ کیا کہ ہم کتنی گندم اگا سکتے ہیں. ہماری گندم کی ایوریج 30 من کی ایوریج ہے, شاید اس سے بھی کم. یہ ایگرو بیس کنٹری ہے, ایگرو بیس کنٹری ہے, ایگرو انڈسٹری کنٹری ہے. اس کا اثر یہ ہے. میں نے ایک تجربہ کیا, 6 ایکڑ پہ تجربہ کیا. اس تجربے میں نے اس مقدار سے جو ڈیو تھی اس مقدار سے کھادیں دی. 110 من پر ایکڑ میری گندم آئی ہے. 110 من, تو اس کا مطلب ہے ہم میں کیپیسٹی ہے. گورنمنٹ وہ فیسلٹیز نہیں دینا چاہتی. ہر سال تالی بجائی جاتی ہے, یہ اس میں کوئی شک نہیں. آپ جتنے حکومت کے ممبران بیٹھے ہیں ان کے اوپر 50-50 ہزار پر منتھ ٹیکس لگا دیں اور بجٹ پاس کرا دیں, یہ اس میں بھی تھمپنگ کریں گے, باہر پھر ہوتے پھریں گے. ہم تو ٹیکس کیسا بھی ہو مگر ہم تھمپنگ کر کے پاس کرتے ہیں, کتاب نہیں دیکھتے. ابھی آئل کیک کے اوپر, بنولا کے اوپر ٹیکس لگایا. کس کے اوپر ٹیکس ہے؟ یہ ڈائریکٹلی کسان کے اوپر ٹیکس ہے, ڈائریکٹلی. اب کسان کہاں جائے گا؟ کھادوں پہ پیسہ دے, ٹیکس پہ پیسہ دے, کہاں سے دے گا؟ جبکہ جیسے یوسف تالپور صاحب نے کہا کہ انڈیا کی کیا پوزیشن ہے, تو آپ ایک تو پاپولیشن گروتھ ہماری اتنی بڑھ رہی ہے, دوسرا آپ اس کے فوڈ باسکٹ کا خیال نہیں کرتے, تیسرا پارلیمنٹ جو کچھ کرنا چاہتی ہے اس کو ایسا ایوان بنا دیا کہ مجھ سے تو اپنا جیل بھی بھول گیا. میں نے کہا شکر ہے میں یہاں ہوں, کیونکہ ہم نے ہمیشہ سپرمیسی آف پارلیمنٹ کی بات کی ہے. آپ نے عوام کو کون سا چہرہ دکھایا ہے؟ یہ چہرہ تھا جس دن یہاں تابڑ توڑ حملے ہو رہے تھے, یہ چہرہ ہے ہمارا. ہمارا چہرہ تو خوبصورت ہونا چاہیے, ہمارا چہرہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں نہیں ہمارے نمائندے کام کر رہے ہیں, ہماری لڑائی لڑ رہے ہیں. مگر یہاں تو ایسی جیسے سرکس تھا. اللہ گواہ ہے کہ دل نہیں کہتا کہ یہاں پہ آ کے یہ باتیں کرے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جو میں نے باتیں کی ہیں اس پہ عمل نہیں ہوگا. مگر ہسٹری میں نام لکھانے کے لیے کہ ہم نے اپنے عوام کی نمائندگی کی. آپ نے کس کس چیز پہ ٹیکس نہیں لگایا؟ آن لائن پہ ٹیکس لگایا ہے, آپ نے ایس ایم ایس پہ ٹیکس لگایا, بہت سے ٹیکس لگایا ہے. اور سب سے بڑی بات جو میں کہتا ہوں آخر میں, آپ کا ڈائریکٹ ٹیکس ریشو کتنا ہے, انڈائریکٹ ٹیکس کا ریشو کتنا ہے؟
اس کو صرف دیکھ لیں اور پھر یہ بجٹ پاس کریں. آج بجٹ کو فنانس بل کو کل پہ لے جائے, یہ آ کے بتا دے کہ ڈائریکٹ ٹیکس کتنا ہے اور انڈائریکٹ ٹیکس کتنا ہے, یہ آپ کو پتا پڑے گا. جب یہ احساس ہی نہیں ہے, جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے وہ بھی غریب آدمی کے اوپر, بڑے آدمی کے اوپر نہیں پڑتی جس کی 20-22% ہے ٹوٹل ڈائریکٹ. یہ غریب پیٹرول کی قیمت پڑے گی, غریب بھرے گا. پیٹرول ڈیزل کی قیمت پڑے گی, کسان بھرے گا. پیٹرول ڈیزل کی قیمت بڑھے گی, کرائے پہ جائے گا, ٹرکوں پہ جائے گا. غریب آدمی, ہر طرف سے غریب آدمی کے اوپر آج کا ٹیکس وزن ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس پارلیمنٹ کا سیریسنس نظر نہیں آتا. یہ پارلیمنٹ سیریسلی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. وزن ہے کام جانا ہے. جناب, اس پارلیمنٹ کو عزت دو, اس پارلیمنٹ کا احترام کرو, اس کو مچھی مارکیٹ نہیں بناؤ. آپ کو سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, مگر یہاں پہ یہ سوچ آج ختم ہو چکی ہے. آج اپوزیشن بہیو کر رہی ہے پارلیمنٹ کے ساتھ, خاموشی کے ساتھ بہیو کر رہی ہے. صرف اس لیے بہیو کر رہی ہے کہ کل ہماری آنے والی نسلیں یہ فلمیں دیکھ کے, جیسے ہم 47 کی فلمیں دیکھتے ہیں, ظلم اور جبر ہندوستان کا دیکھتے ہیں, لوگ سوچ کے آئے کہ ہم پاکستان جائیں گے, خوشحالی ہوگی, خوشحال ملک ہوگا, خوشحالی, ہم آزادی کے ساتھ سانس لے سکیں گے, ہم ملک کی ترقی میں جا سکیں گے. مگر ہمارے خواب ادھورے رہ گئے, اور اس ادھورے خوابوں کے سہارے پہ ہم چل رہے ہیں. خدا کے واسطے اس بجٹ کو عوام کی بجٹ بنایا جائے تو بہتر ہو. تھینک یو. بہت شکریہ.